پیارے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے آج کی کلاس کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بہار بورڈ کلاس 10 کے چیپٹر نمبر 10 لطف الرحمن اور ان کی ڈرامہ حشر۔ آئیے آج کی کلاس کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کی کلاس۔ ان کا اصل نام یعنی لطف الرحمن کا اصل نام اور ادبی دونوں نام لطف الرحمن ہے، یعنی لطف الرحمن کا اصل نام تخلص لطف الرحمن ہی تھا۔ ان کی پیدائش چھپرا ضلع کے بنیادپور قصبہ میں 1941 عیسوی میں ہوا، یعنی لطف الرحمن کی پیدائش صوبہ بہار کے چھپرا ضلع کے ایک قصبہ جن کا نام ہے بنیادپور، وہاں پر آپ کی پیدائش سن 1941 عیسوی میں ہوا۔ آپ کے والد کے نام مولوی عبدالغفور مرحوم تھا۔ لطف الرحمن کے والد کے نام مولوی عبدالغفور مرحوم تھا اور والدہ کے نام بی بی آمنہ خاتون تھے، یعنی لطف الرحمن کے ماں کے نام ماں کے نام آمنہ خاتون ہے، بی بی آمنہ خاتون ہے۔ لطف الرحمن کا آبائی وطن موزیروندا ضلع دربھنگہ تھا، یعنی لطف الرحمن کا آبائی وطن یعنی باپ دادا کا وطن ریوندا ضلع دربھنگہ ہے اور ننہار بنیادپور تھا جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، یعنی لطف الرحمن کی نانی کا گھر قصبہ بنیادپور ہے جہاں پر لطف الرحمن کی پیدائش ہوئی۔ لطف الرحمن کی ابتدائی تعلیم بنیادپور میں ہی ہوئی۔ شعور کو پہنچے تو چند سال ریوندا میں بھی رہے۔ لطف الرحمن بچپن سے ہی ذہین تھے، بچپن سے ہی ان کو اللہ نے صلاحیت دے رکھا تھا، اس لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کیا اور AA اور PhD بھی کیا، یہاں تک کہ MA میں گولڈ میڈل بھی حاصل کیا۔ یعنی لطف الرحمن کی ابتدائی تعلیم شروعاتی تعلیم اپنے گاؤں ننہار بنیادپور میں ہوا اور لطف الرحمن بچپن سے ہی ذہین بچہ تھے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور انہوں نے AA بھی کیا اور PhD کی ڈگری بھی حاصل کی، یہاں تک کہ انہوں نے MA میں گولڈ میڈل بھی حاصل کیا۔ اور لطف الرحمن نے اپنی تدریسی خدمات کا آغاز بھاگلپور یونیورسٹی سے کیا، یعنی لطف الرحمن نے ٹیچنگ کا شروعات بھاگلپور یونیورسٹی سے کیا اور صدر شعبہ اردو بھاگلپور یونیورسٹی کے عہدہ پر پہنچ کر ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، یعنی لطف الرحمن اپنی ٹیچنگ کیریئر کا آغاز بھاگلپور یونیورسٹی سے کیا اور ترقی کر کے صدر شعبہ اردو تک پہنچ جاتے ہیں۔ بھاگلپور یونیورسٹی کے اسی عہدہ پر پہنچ کر یعنی صدر شعبہ اردو کے عہدہ پر پہنچ کر ملازمت سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، ملازمت سے ریٹائرمنٹ ہو جاتے ہیں۔ لطف الرحمن کو سیاست سے بھی خاصی دلچسپی تھی، چنانچہ بھاگلپور اسمبلی حلقہ سے ایک بار قانون ساز اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے اور راشٹریہ جنتا دل سرکار میں کابینہ درجہ کے وزیر بھی ہوئے، یعنی لطف الرحمن کو سیاست سے بھی خاصی دلچسپی تھی اور راجنیتی سے بھی خاصی دلچسپی تھی، اس سے انہوں نے بھاگلپور اسمبلی بھاگلپور ویدھان سبھا کے ایریا سے ایک بار MLA منتخب ہوئے
اور راستہ جنتا دل کے سرکار میں کابینہ یعنی منتری بھی رہے، وزیر بھی بنائے گئے۔ آپ یعنی لطف الرحمن طالب علمی کے زمانے سے مضمون نویسی اور شعر و شاعری سے فطری دلچسپی رکھتے تھے۔ تنقیدی افسانہ نگاری اور شاعری کے آپ کے مخصوص موضوعات ہیں۔ یعنی لطف الرحمن طالب علمی کے زمانے سے پڑھائی کے دور سے مضامین نویسی، مضمون لکھنا اور شعر و شاعری سے دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے افسانہ نگاری اور شاعری آپ کے مخصوص موضوعات ہیں۔ آپ کے مخصوص مین موضوعات ہے افسانہ نگاری اور شاعری۔ آپ کے شاعری کے 3 مجموعہ شائع ہو چکے ہیں۔ پہلا تازی برگنوا غزل ہے، دوسرا بوسانم یہ بھی مجموعہ غزل ہے، اور تیسرا صنم آشنا یہ بھی مجموعہ نظم ہے۔ ان کے علاوہ تنقید کے موضوع پر ان کی متعدد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہے، جن میں جدیدیت کی جمالیات، نقد نگاہ، نثر کے شعریات، راسخ عظیم آبادی، تعبیر و تنقید، شہر وفا وغیرہ خاص طور سے ہے۔ یعنی لطف الرحمن کے 3 مجموعہ شائع ہو چکے ہیں۔ پہلا ہے تازی برگنوا جو غزل ہے، دوسرا ہے بوسانم یہ بھی غزل ہے، اور تیسرا مجموعہ ہے صنم آشنا۔ ان کے علاوہ تنقید کے موضوع پر ان کی متعدد کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان کی کئی کتاب شائع ہو چکی ہیں، جن میں جدیدیت کی جمالیات، نقد نگاہ، نثر کی شعریات، راسخ عظیم آبادی، تعبیر و تنقید اور شہر وفا وغیرہ خاص طور قابل ذکر ہے۔ شاعری کی تخریج آج بھی جاری ہے۔ اب آپ کے خطاب میں جو مختصر ترین سوالات دی گئی ہے، ان سوالات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، لطف الرحمن کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جواب ہے، ان کی پیدائش چھپرا ضلع کے بنیاد پور قصبہ میں 1941 عیسوی میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے، لطف الرحمن کس پارٹی کے وزیر اور ایم ایل اے رہے ہیں؟ لطف الرحمن راستہ جنتا دل سرکار کابینہ درجہ کے وزیر بھی ہوئے اور ایم ایل اے بھی رہے ہیں۔ سوال، لطف الرحمن کے کسی 2 کتاب کے نام لکھیے۔ جواب، ان کے متعدد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہے، جن میں جدیدیت کی جمالیات، نقد نگاہ وغیرہ۔ سوال، آغا حشر کے کسی ایک ڈرامے کے نام لکھیے۔ جواب، آغا حشر کے ایک ڈرامے کا نام ہے رستم سہراب۔ سوال ہے، ڈرامے کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے؟ جواب، ڈرامے کی تکمیل کے لیے لازمی عنصر اسٹیج ہے۔ آئیے آپ کی کتاب میں جو مختصر سوالات دی گئی ہے، ان کے جوابات دیکھتے ہیں۔ ان مختصر سوالات یعنی لگو اتری پرشن کو دیکھتے ہیں۔ آپ کا سوال ہے، لطف الرحمن کی زندگی کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ جواب، لطف الرحمن کا اصل نام اور قلمی دونوں نام لطف الرحمن ہی ہے، اور 1941 میں ضلع چھپرا کے بنیاد پور گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی عبدالغفور تھے۔ ان کے والدہ کا نام بی بی آمنہ خاتون تھا۔ بنیاد پور دراصل ان کا ننھیال تھا اور وہیں ان کا آبائی وطن دربھنگہ ضلع کے ریوندہ گاؤں تھا۔ ابتدائی تعلیم بنیاد پور میں حاصل کرنے کے بعد وہ چند سال ریوندہ ہی میں رہے۔ وہ بچپن سے ہی نہایت ذہین
تھے، اس لیے اعلیٰ تعلیم سے دلچسپی لیا اور ایم اے پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کیا اور پھر بھاگلپور یونیورسٹی سے ملازمت کا آغاز کیا۔ آئیے اب اگلا سوال کو دیکھتے ہیں۔ مضمون نگاری کی مختصر تعریف کیجیے۔ مضمون نگاری کسے کہتے ہیں؟ اسے کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جواب: ادبی اصطلاح میں کسی خاص موضوع پر سنجیدہ انداز میں لکھی گئی تحریر کو مضمون کہتے ہیں۔ ادب میں مضمون کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ موضوع یا انداز تحریر کی وجہ سے مضمون کی قسموں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ مثلاً جس مضمون میں کسی نگارش کی تعبیر و تشریح کی کوشش کی جائے اسے تنقیدی مضمون کہتے ہیں۔ اسی طرح علمی نقطہ نظر والے مضمون کو علمی مضمون کہتے ہیں۔ اسی طرح انشائیہ بھی مضمون کی ایک ہی قسم ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، تنقید کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ جواب: تنقید لفظ کا مادہ نقد ہے، جس کا لغوی معنی خرے اخوتی کو پرکھ کرنا ہے۔ ادب کی زبان میں تنقید اس عمل کو کہتے ہیں جس میں کسی ادبی تحریر کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تنقید کی وجہ سے تخلیق شفافیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تنقید کے دوران کسی ادبی نگارش کو خامیوں کو اجاگر کرنے کا رجحان عام رہا ہے، لیکن کسی ادبی تحریر کی خوبیوں کو ظاہر کرنا بھی تنقید ہی ہے۔ اگلا سوال ہے، ڈرامے کی مختصر تعریف کیجیے۔ جواب: ڈرامہ قصہ کہانی کے ایک ایسی صنف ہے جس کا تعلق اردو کے نثری ادب سے ہے۔ ناول کی طرح ڈرامہ بھی طویل کہانی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ناول میں کسی مخصوص معاشرے کے ماحول کے پس منظر میں کہانی کی شکل میں مختلف زاویے سے روشنی پڑتی ہے، اسی طرح ڈرامہ میں بھی طویل کہانی پیش کیا جاتا ہے اور کرداروں کے ذریعے ایک مخصوص ماحول کی عکاسی کی جاتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ڈرامہ اسٹیج پر کرداروں کے ذریعے عملی مظاہرہ کرایا جاتا ہے۔ سوال: آغا حشر کشمیری کی ڈرامہ نگاری پر 5 جملے لکھیے۔ جواب: اردو ڈرامہ کے ارتقائی تاریخ میں آغا حشر کی خدمات نہایت اہم ہے۔ آغا حشر کی فنی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے بعض تذکرہ نگاروں نے انہیں فکسن پر کی ہے، ہم پر لا قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ڈرامہ نگاری میں آغا حشر پہلے فنکار ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کے مسائل کو اپنے فن کا موضوع بنایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ڈرامہ میں زیادہ تر سماجی مسائل کو شامل کیا ہے۔ اسی وجہ سے اردو ڈرامہ نگاری میں آغا حشر کی کو سبقت حاصل ہے، اس لیے آغا حشر کو ڈرامہ نگار کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل سرتاج اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اب اگلے ویڈیو ملتے ہیں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔